بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت دن کے بعد میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اور آج کا جو عنوان ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ کامیاب لوگوں کی کیا نشانیاں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آس پاس اپنے سوسائٹی میں ہر جگہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کامیاب انسان کس کو بولتے ہیں۔ کامیاب انسان ان کو بولتے ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہے، جن کے پاس سب سے زیادہ عزت شہرت ہے، جن کو سب سے زیادہ بڑھیا صحت ہے، بہت زیادہ اچھا ہیلتھ ہے، ان کو لوگ اکثر کامیاب سمجھتے ہیں۔ اور جس کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے، جس کا تعلق اس حیات زندگی پہ نہیں ہے، ان لوگوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، بیوقوف سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کامیاب لوگوں کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ لیکن ہمارے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم لوگ کہاں جائیں، کس سے پوچھیں کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے دیکھیے ہر کام کو کرنے کے لیے محنت ضروری ہے، محنت بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی کامیاب انسان بننے کے لیے صحیح میں محنت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں جو کامیابی کی بات کر رہا ہوں اسے دنیا دار والا لوگوں کے لیے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جن پر اللہ کا ایمان، اللہ پر ایمان ہے، آخری دن پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ المومنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ مومنون کی جو آیت ہے وہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً فلاح پا گئے ہیں ایمان والوں نے۔ اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ نان مسلم تو کامیاب نہیں ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ تبھی تو یہاں لکھا ہے کہ یقیناً فلاح پا گئے ہیں ایمان والوں نے۔ ایمان والے جو ہیں وہ فلاح پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ کا ایمان، توحید، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور وہ پھر بعد میں اللہ پر ایمان چھوڑ دیا تو آپ سوچئے اس کا کیا ٹھکانہ بنے گا۔ وہ تو کامیاب ہوا ہی نہیں، وہ تو ناکام ہو گیا۔ تو بہت سے لوگ اللہ کو برا بھلا بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بری عادت ہے، اور بہت سے لوگ اس چیزوں پر اسلام کو ہی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں رہیں گے۔ کامیاب ہونے کی سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتا دیا، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں، وہی ہے اصلی کامیاب، اور جو لغویات سے بچتے ہیں۔ تو دیکھو آج ان دونوں کو میں سمجھاتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن نماز میں خشوع خضوع پیدا نہیں کرتے۔ بس ہڑبڑی میں رکوع کیا، پھر رکوع کرنے کے بعد پھر ترنت سجدہ میں چلے گئے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا، پھر صرف ایک دو منٹ کی نماز ہو رہی ہے سب کی، ایک دو منٹ میں نماز پڑھ لے رہے، ہو گیا ختم۔ تو ایسے خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ جتنا آرام سے سلیقے سے پڑھ سکتے ہو اتنا کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کا دھیان مسجد میں اٹکنا چاہیے،
یہ نماز کا جو ہے وہ آپ کو درست کرتا ہے، یہ آپ کو نماز باؤنڈ بنا دیتا ہے، یہ آپ کا دل مائل کر دیتا ہے۔ اور جو لغویات سے بچتے ہیں، تو لغویات ان چیزوں کو بولا جاتا ہے، ان چیزوں کو لغویات بولتے ہیں جس کا نہ تو دنیا سے کوئی تعلق ہے اور نہ آخرت سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فار ایگزامپل کوئی گیم کھیل رہا ہے، تو گیم کھیلنے میں نہ تو اس کو کوئی فائدہ ہوا اور نہ کوئی نقصان ہوا۔ ہاں، نقصان میں آپ بول سکتے ٹائم ویسٹنگ ہوئی، ہاں، تو کوئی بھی چیز جب ٹائم ویسٹنگ ہے وہ لغویات میں داخل ہے، اس کا کوئی دنیا میں فائدہ نہیں ہوگا، نہ آخرت میں اس کا کوئی اجر ملنے والا ہے۔ تو جو کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی صفت بیان کی ہے کہ وہ لغویات سے بچتے ہیں، ایسے کام سے بچتے ہیں، ایسی باتوں سے بچتے ہیں، ایسی باتوں سے بچتے ہیں جس سے کہ ان کا کوئی مطلب نہیں رہتا، کوئی مطلب نہیں تھا، مطلب فالتو کاموں سے بچتے ہیں، وہ ہمیشہ بزی دکھائی دیتے ہیں، ہمیشہ اپنے کاموں میں ملوث پائے جاتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، بہت امپورٹنٹ۔ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، میں ان سوسائٹی کے اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے شہروں میں، بعض علاقوں میں آپ دیکھیں ایسی چیزیں، اللہ بچائے گناہوں سے، زنا عام ہو گیا ہے، زنا عام ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بد نظری، بد نگاہی کی تمام چیزیں جو ہیں وہ فری ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو خیال کرنے والا نہیں ہے، اور جو ہے اور سب سے زیادہ جس میں سب لوگ، اور وہ ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کا بننا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کو وہاں لے جائے گا، زنا کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کامیاب وہ نہیں ہے جو زنا کرتے ہیں، کامیاب وہ ہے جو اس چیز سے مطلب شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ تو پھر کیسے بچیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بتایا کہ جو لوگ صرف ایک راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ نکاح والا راستہ ہے، بیوی بنا کے وہ والا جو راستہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں کہا ہے، سوائے اپنے بیویوں کے وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ اس کے بعد اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، مطلب اپنے پرومس، اپنے ایگریمنٹس، ان سب چیزوں کو وہ بہت ویلیو دیتے ہیں، ان کا پاس رکھتے ہیں، ان کے پاسداری کرتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کرتے، کامیاب مومن ایسا بالکل نہیں کرے گا کہ بولا، پرومس کیا اور معاہدہ کیا لیکن پھر بعد میں اس کو توڑ دیا، تو ایسا کامیاب نہیں ہے، یہ جھوٹا انسان ہے، یہ دھوکہ دینے والا انسان ہے، اور یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے جتنے مرضی آپ کچھ بھی کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی صفات بیان کی ہیں، تو یہ کچھ چند کیریکٹرسٹکس ہیں جس چیز پہ آپ کسی شخص کو ڈھال کے پرکھ سکتے ہیں کہ کون کتنا پانی میں ہے۔ اور اگر میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا بولے ہی، آپ کسی کو ایسے جا کے دیکھیں، بالکل بھی نہیں، لیکن اپنے زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کام کریں، ہم جو ہے اپنے آپ کو انہی کامیاب جو بھی صفات ہے، جو بھی ایٹریبیوٹس ہیں، جو کوالٹیز ہیں، اس کو ہم اپنے زندگی میں اپنائیں تاکہ ہمارا کل بہتر ہو، یعنی آخرت، مرنے کے بعد ہم کامیاب لوگوں میں شمار ہو جائیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس پر کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ آپ کو ملے گا، پھر جگہ جگہ پہ قرآن کے اندر میں جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی صفات بیان کی ہے، جن میں سب سے پہلے سورہ مومنون میں ہے۔ اور ایک جو آیت ہے جو بیچ میں رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، جو لغویات والے جو آیت ہے اس کے ٹھیک بعد ہے ایک آیت، والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غریبوں کی، مسکین کی، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مال کے ذریعے اپنے مال کو پاک صاف کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اور غریبوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ کامیاب لوگ ہیں۔ جو معاہدے کی خلاف ورزی سے بچتا ہے وہ
جو ہے وہ کامیاب انسان ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں بڑی عجیب بات ہے، کن کن کو کامیاب سمجھا جاتا ہے، لیکن جو ان سب چیزوں پر اگر کوئی عمل کرے گا نا تو اس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے بہت سے لوگوں کو جو ہر ایک چیز کرتے ہیں، مطلب کہ اسلام کو فالو کرنے میں اپنی زندگی لگا دیں گے، لیکن اس کی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی۔ لیکن رب گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، اس کی عزت جس زمین پہ شاید نہ ہو، لیکن عنقریب آسمانوں پہ اس کا چرچا ہو رہا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے خود آخری کتاب میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہے فلاح پانے والے، یہ ہیں وہ کامیاب لوگ، یہ ہیں ان کی خوبیاں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے ہم سبھی کو، یہ میرے اوپر بھی ہے کہ میں بھی اس چیز کو فالو کروں، اس بیان کے ساتھ ساتھ میں بھی جو ہے اس چیز کو فالو کروں، آپ سب کریں، اور سب کو اس کا جو ہے بہتری ملے، اس کا استعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا آگے، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو فردوس پائیں گے، مطلب جنت الفردوس پائیں گے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا آگے کہ آگے کیا ہوگا۔ تو یہ کامیاب کس طریقے سے کامیاب، یہ کامیاب کا مطلب کیا ہے؟ جو الٹیمیٹم آخرت میں جنت مل جائے، جنت الفردوس کے مالک ہو جائے۔ تو یہ سب چیز طریقے پر جب اگر ہم عمل کریں گے تو اس سے کیا ملے گا ہمیں؟ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے ہم لوگ۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نعمت ہے۔ لیکن جی ہاں، اس چیز کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گا، دنیا میں بھی بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، بہت ساری تکلیفیں آئیں گی، ان سب کو جھیلنا ہوگا، کیونکہ محنت کرنے سے ہی سب کچھ ملے گا۔ اور جنت میں بھی کو بھی پانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گا۔ صرف سورہ مومنون نہیں، لیکن آگے اور بھی جو ہے وہ کامیاب لوگوں کی جو نشانیاں ہیں وہ اصل میں آگے بھی ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ایک جگہ پہ ہے، سورہ بقرہ میں جو شروع میں جو آیت ہے اس پر اگر ہم لوگ غور کریں گے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو شروع میں جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ یہاں پہ بھی جی ہاں بالکل، یہاں پہ بھی کامیاب لوگوں کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ یہ ہدایت ہے، مطلب کہ جو لوگ پرہیز کرتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہر چیز سے بچاتے ہیں، ہر برے خیال سے، برے کاموں سے بچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اور یہ سب کو پتہ ہے، اور بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ قرآن شریف تو سب کوئی پڑھتا ہے، ایون جو اسلام دشمن لوگ ہیں نا وہ بھی قرآن شریف کو پڑھتا ہے، لیکن کیا؟ صرف اس سے نقص نکالنے کے لیے۔ حالانکہ قرآن شریف کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی کچھ بھی نہیں ہے، سب بہترین ہے، لیکن اس کو توڑ مڑوڑ کر کے، آیت کو غلط جگہ فٹ کر کے وہ لوگ اسلام کا جو ہے غلطی نکالتے، قرآن سے غلطی نکالتے، معاذ اللہ۔ لیکن ایسا کچھ ہے نہیں، تو ان کو ہدایت کیوں نہیں ہو جاتا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو ہدایت پھر کیوں نہیں ملتا؟ تو جس کا نیت صاف نہیں ہے نا، جس کا نیت پڑھنا نہیں ہے، کچھ اور کام کرنا ہے، تو اس کے لیے قرآن نہیں بتایا ہے کہ تو جو لوگوں کی جو نیت ہی اگر ویسے رہے، جیسے کہ جن لوگوں کو اپنے آپ کا ہی بدلنے کا ہوش نہیں ہے، تو وہ کیسے وہ بدلیں گے ہی نہیں، تو وہ کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو یہاں پہ گارنٹی نہیں دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بھی اپنا کچھ مطلب کہ ذمہ داری پورا کرنا پڑے گا، آپ کو بھی اپنا پورا ذمہ داری پورا کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ جو ہے جو صحیح بات ہے، مطلب کہ جو دل میں ہی جو اچھا ہو، اس کو صحیح گائیڈنس دکھانے کا جو کتاب اگر ہے کوئی، وہ یہی ہے القرآن، یہی قرآن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے سے بتا دیا، بتاؤ کوئی دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے، کوئی بھی ایسی کتاب ہے جو پہلے بولے
کوئی بھی سائنس کی کوئی ایسی کتاب ہے جو بولے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، فلاں فلاں نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ سب کچھ جو لکھا ہے سب صحیح لکھا ہے. حالانکہ اس میں کیا رہتا ہے، کیا رہتا ہے اس کے اندر، یہ سب لکھ رہتا ہے کہ ہاں بھائی تھوڑا سا اس میں ابھی سائنٹسٹوں کا بحث چل رہا ہے، اس میں ابھی ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو پارٹ ہم لوگ ڈالتے ہیں نا اس کا. لیکن قرآن شریف کیا ہے، کمپلیٹ مینول آف دا لائف. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ سوچیں قرآن کا کیا لیول ہے، کیا انداز ہے قرآن کا، کیا انداز ہے قرآن کا. تو یہ کتاب ہدایت انہی کے لیے ہوگا جو سمجھیں گے، جو ہدایت جو پرہیزگار ہے، جو پرہیزگار ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ہم ینفقون. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو ایسے ہی جو ہے، تو یہ کامیاب لوگوں کے ایٹریبیوٹس ہیں. مطلب جو لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانا کا مطلب جو چیز نہیں دکھائی دیتا، which cannot be seen by naked eyes, even یہ آپ کو نیکڈ آئی سے نہیں دکھ رہا، مائکروسکوپ سے دکھ سکتا ہے، کوئی کچھ ٹیلیسکوپ سے دکھ سکتا ہے، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آگے چل کے آوشکار ہوگا، بہت کچھ دکھے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں دکھے گا، جو کبھی بھی نہیں دکھے گا. اس زمین پہ، اس جہاں میں وہ چیز نہیں دکھے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں دکھیں گے، آپ کو فرشتے نہیں دکھیں گے، آپ کو جنات نہیں دکھیں گے، آپ کو کچھ بھی چیز نہیں دکھے گا. لیکن پھر بھی ان غیب چیزوں پر بھی آپ کو کیا مانتے ہیں. وہ لوگ جو کامیاب ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انہی غیب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں. آپ کو جنت جہنم پوچھتے ہیں نا بہت سے لوگ، بڑے بڑے ایتھیسٹ لوگ، ملحد لوگ، کیا پوچھتے ہیں، جنت دکھائی کہ نہیں دے رہا، جہنم دکھائی کہ نہیں دیتا. تو بھائی یہ سب غیب کی چیزیں، یہ سب نہیں دکھے گا اس جہاں پہ. تبھی تو ٹیسٹ ہے، تبھی تو ہم آئے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ، نماز قائم کرتے ہیں. صرف یہاں پہ نماز ہی نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں، نماز قائم کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں مطلب کہ ہر وقت فکر میں لگے رہتے کہ اگر نماز چھوٹ نہ جائے، ان کا دھیان اٹکا رہتا ہے مسجد کی طرف. تو نماز قائم کرنا، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق انہیں دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رزق انہیں دی ہے، وہ اس میں سے ہی خرچ کرتے ہیں. ان میں سے کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اپنے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیویوں کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، فلاح ہیں، پانے والے، کامیاب ہیں. جو اور بھی آگے شرطیں آ رہی ہیں جو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، یعنی کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ نازل کی گئی ہے، اور جو کتاب اس سے پہلے جو نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں. مطلب کامیاب لوگوں کی یہ شرط ہے کہ کامیاب کون ہوگا، وہ جو اس کتاب کے ساتھ ساتھ اس کتاب پہ ایمان لائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام پرانی آسمانی کتابوں پہ بھی ایمان لائیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کس پر رکھتے ہیں یقین؟ آخرت. کیا ملحد رکھتا ہے آخرت پہ یقین؟ نہیں رکھتا. اسے تو آخرت دکھے گا بھی نہیں، ہے نا، اس کے اکارڈنگ تو نہیں ہے یہ سب چیز نا. یہ سب تو بس کہانی، قصے، کہانیاں ہیں. لیکن نہیں، یہ سب تو آخرت، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو وہ ہیں کامیاب ہیں. وہ ان کا مذاق تم بنا سکتے ہو، لیکن اصل میں وہ کیا ہے، کامیاب ترین انسان ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. کیا ہے؟ وہی فلاح پانے والے ہیں. تو یہاں پہ تو ایک دم ڈائریکٹ جو شروع کے جو آیت ہے، 5 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی کیا دے دی، نشاندہی کر دی کہ یہ ایسے ہی لوگ کیا ہیں، کامیاب ترین انسان ہیں. ان ایٹریبیوٹس کو جو کوئی بھی فالو کرے گا وہ کامیاب انسان کہلائے گا. تو یہ تو ہم سبھی کو چاہیے جو ہے، ہم سبھی لوگوں کو چاہیے کہ ہم جو ہے کامیاب ہونے کے لیے ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ فوکس کریں، عمل کریں. اس میں جو سب سے پہلے امپورٹنٹ جو چیز آ گیا وہ ہے
خشوع خضوع اختیار کرنا، نماز کو قائم کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، ہے نا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آ گئے. پھر خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ معاہدے کی پابندی کرتے ہیں، جو بھی انہوں نے اپنے معاہدے کا پاس رکھتے ہیں. یہ ہیں تمام لغویات، جیسے بہت سے لغویاتی چیز ہیں، تو بے ضرورت چیزوں سے بچتے ہیں اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں اور اچھے کام کا بڑھاوا دیتے ہیں، اچھے کام کو پھیلاتے ہیں، اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہ بھی آتا ہے، یہ بھی کہیں ہے قرآن کے اندر میں، کہیں دوسرے سورہ میں، کہیں دوسرے مقام پر آتا ہے. اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں. ایمان کامیاب لوگ وہ بھی ہیں جو ڈنڈے کے زور پہ، صحیح ہے نا، جو ڈنڈے کے زور پہ جو ہے وہ حق کام کا، صحیح کام کا، بھلائی کو پھیلاتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں. تو ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ بہت اور بھی ایسے بہت سے کامیاب لوگ ہیں جو آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، جو تمام کتابوں پر جو ایمان لاتے ہیں، وہ سارے لوگ کامیاب ہیں. تو اب سے اگر آپ اسلام فالو کریں گے اور کوئی آپ کو کچھ بھی بولے، آپ کبھی بھی ناراض نہ ہوئیے گا. قرآن ہی جواب ہے، ہر تمام سوالوں کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے. تو کیسے کامیاب ہونا ہے؟ بس خالی اس میں محنت کرنا. شیطان بار بار رکاوٹ ڈالے گا، لیکن ہم سب کو جو ہے محنت کرنا ہے. اور جو بھی تمام گناہ ہیں، تمام گناہ جس میں ہمیں ملوث ہیں، میں اور آپ جن چیزوں میں ہمارا ملوث ہے، وہ سب چیز ہم لوگ ان سب سے توبہ کر لیں، ان سب سے ہم توبہ کر لیں. اور جو کامیاب لوگوں کی جو صفت ہے، وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اور سپورٹ کرتے رہیے، لائک کریے، شیئر کریے اپنے تمام گروپس میں، اپنے تمام دوستوں پہ، اور اپنے فیملی والوں میں بھی. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیک اور اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.